ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کو اپنی آنکھوں سے مصطفیٰ جان رحمت کا دیدار نصیب ہوا، جنہوں نے اپنی نگاہوں سے سرکار کا دیدار کیا اور حضور کا دیدار انہوں نے اپنی ظاہری زندگی میں ایمان کی حالت میں کیا اور پھر وہ ایمان پر ہی قائم رہے اور دنیا سے ایمان پر چلے گئے، انہیں صحابی کہتے ہیں۔ اور صحابی کے عمل کے برابر کسی کا عمل نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میرا صحابی صرف مٹھی بھر جو خیرات کرے، صحابی صرف مٹھی بھر جو خیرات کرے، اس زمانے میں گیہوں سے زیادہ سستا، باجرہ سے زیادہ سستا، جوار سے زیادہ سستا، سارے اناج میں سب سے زیادہ اگر کوئی چیز سستی تھی تو وہ جو تھا۔ اس کا مطلب حضور علیہ السلام جو کے حقیر پن کو بیان فرما رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام جو کے حقیر پن کو بیان فرما رہے ہیں۔ حضور کہتے ہیں میرا صحابی جو اناج میں سب سے حقیر چیز بظاہر سمجھی جاتی ہے جو، اور وہ بھی کتنی مٹھی بھر، اس لیے کہ کوئی چیز دی جاتی ہے تو جو چیز جو سب سے کم دی جاتی ہے اسی کو مٹھی بھر کہتے ہیں۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا، ارے وہاں تو مٹھی بھر لوگ موجود تھے، مٹھی بھر سے زیادہ تو تمہاری حیثیت نہیں ہے، مٹھی یعنی سب سے کم، ایک تو حقیر چیز اور دوسری سب سے کم۔ آپ حدیث پاک کو آپ نے بار بار سنا ہوگا، لیکن اس کی تشریح بھی ذرا آپ اس پہ نظر رکھیں۔ ایک تو اناج میں سب سے ہلکی قیمت کی چیز اور دوسرا صرف مٹھی بھر۔ سرکار فرماتے میرا صحابی اگر مٹھی بھر جو خیرات کرے اور غیر صحابی احد پہاڑ کے برابر سونا خیرات کرے۔ اب یہاں دھات میں سب سے قیمتی دھات سونا ہے، اور اس کے بعد مدینہ منورہ کا سب سے بڑا پہاڑ، مدینہ منورہ میں احد سے بڑا کوئی پہاڑ نہیں تھا، تو یہاں صحابی نے جو سب سے حقیر چیز سب سے کم خیرات کی اور غیر صحابی نے سب سے اعلیٰ چیز سب سے زیادہ خیرات کی، تو اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں میرا صحابی مٹھی بھر جو دے اور غیر صحابی احد پہاڑ کے برابر سونا دے، تو غیر صحابی کا احد پہاڑ کے برابر سونا دینا اس سے افضل صحابی کا مٹھی بھر جو دینا ہے۔ یعنی ان کا اتنا چھوٹا عمل اتنا بڑا صرف اس لیے ہے کہ انہوں نے رسول اللہ کی زیارت کی، انہوں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی۔ اب بتائیں جس کے مٹھی بھر جو کے عمل کے برابر احد پہاڑ کے برابر سونا نہیں ہو سکتا، اس صحابی کے مرتبے کے برابر کوئی غیر صحابی کیسے ہو سکتا ہے؟ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر صحابی یقینی اور قطعی طور پر جنتی ہے۔ حضور کا کوئی صحابی جہنم میں نہیں جائے گا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہاں تک فرمایا، اور دھیان سے سنو میری قوم کے جوانوں، صحابی کا مرتبہ کیا ہے؟ آقا فرماتے ہیں جس نے میری زیارت کی ان پر جہنم کی آگ حرام ہے۔ اس کا مطلب صحابہ پر جہنم کی آگ حرام ہے، اور صرف صحابہ پر نہیں بلکہ جو صحابہ کا دیدار کرے، یعنی صحابی اتنی اونچی مخلوق کا نام ہے، فرشتوں کا جو دیدار کر لے، فرشتوں کے دیدار کرنے والے پر جہنم حرام ہے اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، لیکن صحابی کا جو دیدار کرے ایمان کی حالت میں، اس لیے کہ فرشتوں کو تو کافر بھی مرتے وقت دیکھتے ہیں، فرشتوں کو تو مرتے وقت کافر بھی دیکھتے ہیں، لیکن صحابہ کرام کو ایمان کی حالت میں اگر کوئی دیکھے اس کو تابعی کہتے ہیں۔ حضور فرماتے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جس نے میرے صحابی کی زیارت کی اس پر بھی جہنم کی آگ حرام ہے۔ میرے دیکھنے والے کو جس نے دیکھا، اور جو مسلمان فرشتے کو دیکھے، وہ مسلمان کے لیے بھی کوئی ضروری نہیں ہے کہ فرشتے کا دیدار کرنے والا مسلمان جہنم سے بچے گا، اس لیے کہ مرتے وقت مسلمان بھی تو فرشتے کو دیکھتا ہے، لیکن صحابی کی زیارت کی شان یہ ہے۔ اب جس کو دیکھ کر لوگ جنتی بنے اسے صحابی کہتے ہیں، جس کو دیکھ کر لوگ جنتی بنے انہیں لوگ
انہیں صحابی کہتے ہیں، اور اللہ کے رسول کا یہ فرمان ہے کہ جس نے میرے صحابی کی ایمان کی حالت میں زیارت کی اور ایمان کی حالت میں وہ دنیا سے گیا، اس پر بھی جہنم کی آگ حرام ہے، انہیں صحابی کہتے ہیں۔ قرآن کو نازل ہوتے ہوئے جنہوں نے دیکھا وہ صحابی، حضور علیہ السلام کے پیچھے جنہوں نے نمازیں پڑھی وہ صحابی، قرآن کو صاحب قرآن کی زبان سے جنہوں نے سنا وہ صحابی، جنہوں نے حضور کے معجزات کو اپنی آنکھوں سے دیکھا وہ صحابی۔ صحابہ ایسے خوش نصیب تھے کہ حضور علیہ الصلوۃ و تسلیم کی مسکراہٹیں بھی انہوں نے دیکھی، سرکار کا جلال بھی انہوں نے دیکھا، حضور کی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہوتے ہوئے بھی انہوں نے دیکھے، حضور علیہ الصلوۃ و تسلیم کو مردے زندہ کرتے ہوئے بھی انہوں نے دیکھے، حضور علیہ الصلوۃ و تسلیم کو روزہ رکھتے، روزہ افطار کرتے بھی انہوں نے دیکھا، حضور علیہ السلام کو حج کرتے بھی انہوں نے دیکھا، حضور علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے حج کا شرف بھی حاصل کیا۔ یہ صحابہ کرام کا مرتبہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ امت کا اولین طبقہ، امت کا پہلا طبقہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی ذات ہے۔ تو اب جس نظریے پر، جس عقیدے پر حضرات صحابہ کرام ہوں گے، جس نظریے پر اور جس عقیدے پر حضرات صحابہ کرام ہوں گے، وہ نظریہ غلط نہیں ہو سکتا۔